بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تلاش نیوز پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کی بات، میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اور کافی سارے کردار اس وقت کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جو ایک کمپین جو نا موجودہ جو حکومت ہے، نگران حکومت پاکستان آرمی کی معاونت سے جو اس نے شروع کی ہے، اس کے نتیجے میں کافی سارے گھناؤنے کردار جو ہے نا وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، اور پھر ہم ایک اور چیز ہے اس پر بات کریں گے۔ ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، ان کا بیانیہ، یہ دو مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں، باپ بیٹا، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر کچھ بات کریں گے۔ اور کچھ دیگر معاملات ہیں، ان پر ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ چودھری صاحب، بہت سارے جو کردار ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہماری معیشت کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل جو ہے نا پچھلے آپ کہہ لیں کہ 75 سالوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ذاتی مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے، ذاتی جو مالی مفادات ہیں ان کی سیاست کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا مفاد جو ہے نا وہ پیچھے ہے، اور مقدم جو ہے وہ اپنا ذاتی مفاد ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، ذاتی ہو یا مالی مفاد ہو۔ اس کے کچھ جو نا جہتیں کھل کر سامنے آئی ہیں ابھی جو اس گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں چودھری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ جی چودھری صاحب۔ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ آپ بعد میں شیئر کیجیے گا، جو میرے پاس معلومات ہیں وہ میں سب سے پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ چلیں اس طرح سے جی جی سر، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل بڑا اچھا اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 75 سالہ تاریخ میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آئی بی نے تقریباً 417 رپورٹس جو ہیں وہ انہوں نے کل پی ایم ہاؤس میں جو ہے نا وہ جمع کروائی ہیں۔ ملک میں جو کرپشن ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اور سب سے پہلے کرنسی اور آئل کے بعد اب چینی، گندم اور کھاد کے جو اسمگلر ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ آئی بی نے پی ایم سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ جمع کرا دی ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو نے جو جی، انٹیلیجنس بیورو، میں آئی بی کہہ رہا ہوں، بالکل انٹیلیجنس بیورو وہی آئی بی۔ سر، گزارش یہ ہے کہ یہ رپورٹس کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہو جاتی، یہ رپورٹس کو وقت لگتا ہے، اور یہ رپورٹس آلریڈی ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اب ان کو آرڈر ہوا ہے، ان کو حکم ہوا ہے، تو انہوں نے یہ رپورٹس جو ہیں یہ پی ایم سیکریٹریٹ کو بھیج دی ہیں کہ اب فردر اس پر جو آپ نے کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کریں۔ سر، گزارش یہ ہے کہ گندم کی اسمگلنگ میں اس وقت 592 ذخیرہ اندوزوں کی جو ہے نا وہ نشاندہی ان رپورٹس میں کی گئی ہے۔ 592 اور 90,147 میٹرک ٹن گندم جو ہے نا یہ آپ کی افغان بارڈرز پر پکڑی گئی ہے، اور اس میں جو ملوث اسمگلر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا چودھری صاحب، سوری فار انٹرپشن، یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں، گندم پکڑی گئی ہے اور بندے، کوئی پتہ چلا ہے کون اس میں ملوث ہے؟ کوئی کردار جو نا کچھ سیاست سے یا کچھ اور صنعت تجارت سے؟ ہاں، بالکل آپ نے درست فرمایا جی۔ میں آپ کو وہی بتانے جا رہا تھا، لیکن آپ کا تجسس میرا خیال ہے کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ فوری طور پر مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں جو ملوث لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ جی سر، اس میں جو ملوث لوگ ہیں وہ آپ کی جو صوبائی حکومتوں کے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ابھی تو جو گندم میں نے آپ کو بتایا کہ پکڑی گئی ہے، اس میں تو جو گندم سمگل کر کے جو لوگ لے کے جا رہے تھے، جو کنٹینر پر جو لوگ سوار تھے، انہی کو حراست میں لیا گیا۔ ابھی ان کے پیچھے جو اصل جو ان کے مالکان ہیں وہ کون ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ اصل کردار بعد میں سامنے، جی اصل کردار بعد میں سامنے آتے ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے۔ ان کا بھی جو ہے وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سارے نام ان کے پاس موجود ہیں، وہ بھی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ سر، اس وقت جو پنجاب میں تقریباً 272 ہیں، اور سندھ میں 274، اور بلوچستان میں 56 جو ہیں یہ نشاندہی ان کی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کی ذخیرہ اندوزی میں، آپ کی اسمگلنگ میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور ان کے خلاف بھی جو ہے نا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک میں آئل اور کرنسی پر جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کے تو اثرات آپ نے دیکھ لیے کہ ڈالر جس تیزی کی رفتاری کے ساتھ نیچے آیا ہے، سونا جس تیز رفتاری کے ساتھ نیچے آیا ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ حیاں ہے۔ اب یہ جو چینی، کھاد اور گندم کے اوپر جو ہے نا حکومت
حکومت آج جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے. آج اس کو جو ہے رپورٹس جو ہے موصول ہو چکی ہیں. اس پر بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں یہ 2-3-4 چیزیں جو ہیں ان کے بھی جو ریٹس ہیں وہ نہ صرف کم ہو جائیں گے بلکہ جو چینی کا بحران اس وقت ہمارے ملک میں شدت اختیار کر چکا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. جی چوہدری صاحب، یہ مرض کی جو تشخیص ہو چکی ہے، یہی کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ کہ ہمارے جو ملک کی معیشت ہے اس وقت جو زوال پذیر ہے، اور ابھی ہم نے بیل آؤٹ پیکج لیا آئی ایم ایف سے، اور اپنا جو نا معاشی آزادی جو ہے وہ گروی رکھ دی ہے آئی ایم ایف کے سامنے. تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اور اس میں ابھی جو نا بہت سارے کردار سامنے آئیں گے اور ایسی ایسی خبریں جو نا آئیں گی کہ آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب جو نا گشتے بدنداں رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک کے ساتھ 75 سالوں سے یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ماضی کی حکومتیں ہیں اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی 3-3.5 سال ہیں، پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے جو ادوار گزرے ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ آپ نے جیسے بتایا سرکاری ملازمین پکڑے گئے ہیں، اس میں ملوث ہیں، تو جب تک اوپر سے اشیر بات نہ ہو، بڑے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی حکومتیں ہیں، ان کی اشیر بات نہ ہو، تو یہ اتنی دیدہ دلیری سے اس بڑے پیمانے پہ سمگلنگ کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نہیں ہو سکتی سر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ صوبائی حکومتوں کے سینئر اہلکار جو ہیں وہ ان جو سمگلنگ کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کی اشیر بات بالکل ان کو حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام ممکن ہو رہے تھے. اور آپ نے بڑا خوبصورت آپ نے بتایا ہے کہ پاکستانی معیشت کو اور پاکستان کو، ملک کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے 2 ہی کردار ہیں. ایک تو ہمارے سیاستدان ہیں اور دوسرا ہمارے جو ہے نا بیوروکریٹس ہیں. انہی کی وجہ سے ہمارے ملک نے نہ صرف آگے بڑھا ہے بلکہ انہی دونوں جو افراد ہیں، سیاستدان اور بیوروکریٹس، ان کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور اب حکومت نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ کیا آئیں گے. جی چوہدری صاحب، اسی وجہ سے ہماری جو ہے نا معاشی تنزلی جو ہے وہ جاری ہے، اور عوام دیکھیں اس وقت جو ہے نا غربت کی جو نچلی لکیر ہے اس سے مسلسل جو ہے نا نیچے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ کوئی اچھی خبر لائے، کچھ عوام کی معاشی حالت بہتر ہو. ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے کہ عوام جو غریب ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چند خاندان، گنے چنے چند خاندان 5% یا 3% آپ کہہ لیں، ان کی ویلتھ جو ہے، ان کی دولت ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا بڑھ رہی ہے. چوہدری صاحب، ابھی بھارت میں ایک اجلاس ہوا ہے انڈیا میں، سعودی ولی عہد جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان، وہ وہاں پہ گئے ہیں. شنید تو یہ تھی کہ وہ انڈیا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے پاکستان بھی آئیں گے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے، وہ اپنا دامن جو ہے نا بچا کے نکل گئے ہیں. اور اسی طرح انڈیا میں وہ کافی سارے انہوں نے معاہدے کیے ہیں، ان کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی طرح وہ واپس چلے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس وجہ سے نہیں آئے؟ کیوں انہوں نے پاکستان میں آنا پسند نہیں کیا؟ طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ سعودی شہزادے کا جو دورہ تھا وہ انہوں نے انڈیا جانا تھا، لیکن انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے جو ہے نا وہ پاکستان میں رکنا تھا. اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف، ان سے ملاقات کرنی تھی. لیکن وہ یہاں پہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ شنید تھی کہ وہ آئیں گے، وہ ان کا کوئی اس میں باضابطہ پاکستان کا دورہ نہیں تھا. صرف ان کا وہاں یہاں پہ ٹھہرنا مقصود یہ تھا کہ وہ انڈیا جانے کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور یہاں سے پھر آگے چلے جائیں گے. وہ 4 یا 5-6 گھنٹوں کے لیے رکنا تھا، لیکن وہ نہیں رکے. اب اس کے اندر کیا وجوہات ہیں، وہ کیوں پاکستان نہیں آئے، کیوں پاکستان نہیں رکے؟ یہ کچھ ایسی خبریں بھی آپ کے سامنے گردش کر رہی تھیں کہ وہ چاہ رہے تھے، کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، عمران صاحب کو NRO دینے کے لیے آ رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں، حالانکہ ہمارے بڑے بڑے جی چوہدری صاحب، اس پر بھی بات کریں گے. وہ جو نا انڈیا کے ساتھ جو نا انہوں نے معاہدے کیے ہیں، وہاں پہ ان پر بھی تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن انہوں نے جو نا وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے انڈیا میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اس خوشی میں کچھ جو نا غمی کا زہر نہیں گھولنا چاہتے تھے، اس لیے وہ پاکستان نہیں آئے. اب دیکھیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ 50 معاہدے کیے ہیں. 100 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری جو ہے وہ انڈیا میں ہونے جا رہی ہے. ان معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں. اسی طرح مشترکہ ٹاسک فورس انہوں نے بنا دی ہے. ویلتھ فنڈ جو ہے نا وہ انڈیا میں اس کا دفتر قائم ہو رہا ہے، بھارتی ریاست گجرات میں. اور اس کے علاوہ VM 2030 کے تحت شراکت داری کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی جو ہے نا
ख़बर है, बहुत बड़ी सरमाया कारी है। आप देखें ना, हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब और UAE दुबई $50 अरब उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, $50 की सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमाया कारी करें, लेकिन अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुई। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि सऊदी वली अहद जो इंडिया गए हैं, उन्होंने वहाँ पे इंडिया का जो खलाई जो एक प्रोग्राम है वो चंद्रयान पर भी चले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने अपनी कमान डाल रही है। तो ये इंडिया का जो खलाई प्रोग्राम है उसमें भी सऊदी अरब उनका शराकतदार बनने जा रहा है। और इसी तरह कुछ और मज़ीद जो है ना शोबे हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उनमें जो है ना सऊदी अरब जो है ना अरबों डॉलर की सरमाया कारी कर रहा है। किस वजह से? कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम है, वहाँ पे जो है ना सियासतदान वो मुल्क और कौम के लिए काम करते हैं। हमारा आप यहाँ पे देखें कि अभी तक हमारे सियासतदान कौम की जो है ना अखलाकी तरबियत नहीं कर सके। जो ये सब हमारा मसला जो है ना मुआशियात नहीं है, मुआशी जो है ना मामलात नहीं है, हमारा मसला जो है ना वो अखलाकियात का है। अखलाकियात अगर दुरुस्त होंगी तो मुआशियात जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना उसको दुरुस्त ट्रैक पे वो चली जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? जी ताज साहब, गुजारिश है कि आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बता दिया है कि इंडिया के साथ जो सऊदी हुकूमत है उसने शराकतदारी की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे जो है ना वो लेके आ रहा है और उसके जो मुआहदे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम न होने की वजह से ये सारे मामला जो हैं वो इंडिया की तरफ जो है ना वो मुंतकिल हो रही हैं। इंडिया में आप देख लें कि वो मुल्क जो है इस वक्त तरक्की न सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि वो उसने अपनी जो कौम है, अपनी जो अवाम है, उसको चांद पर भी पहुंचने की जो है ना वो खुशखबरी जो है ना उसने दी है। और इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया में सर जी वो चांद पर पहुंच चुका है और आप तुसी कोई नवा चांद नहीं चढ़ाने वास्ते तैयार बैठे हो मेरा ख्याल है। नहीं, मैं नवा चांद की चढ़ाना है जनाब। नवा चांद थे आपके सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सुना है कि वो चढ़ाने जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन की नहीं देखे ना चौधरी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे हमारे इदारे जो है ना कानूनी इदारे, आइनी इदारे, वो एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को दस्तों गिरबां मुसख्खर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मुझसे लड़ रहे हैं। यानी कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो मुफाहमत की बात करे, जो इस मामले पर बात करे कि ये मामलात जो है ना सियासत के मामलात खींचातानी ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवाम जमहूरियत, अगर हम कहते हैं जमहूरियत किस चीज़ का नाम है, जमहूर का, जो फैसला जमहूर का होगा, जमहूर का फैसला कोई नहीं मानता। हर कोई कानून और आइन से अपने अपने नुक्ते निकाल के ना वजाहतें पेश कर रहा है। देखें जी मुझे ये इख्तियार मिल गया आइन से, मुझे ये इख्तियार इस एक्ट से मिल गया, जैसा कि अभी चल रहा है। देखें अब आइन क्या कहता है, सदर मुमलिकत का आपने जिक्र किया, वो क्या तकाजा करता है सदर मुमलिकत से। और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ये PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो इलेक्शन एक्ट मंजूर किया है उसके पीछे छुप के वो कह रहे हैं नहीं जी ये इख्तियार हमारे पास है। और अभी आप ये जो कह रहे हैं चौधरी साहब, क्या आरिफ अलवी साहब को ऐलान करने जा रहे हैं, इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं? जी ताज साहब, जो मेरे ज़राए से मुझे ख़बरें आई हैं, जो मुझे पता चला है वो ये हैं कि कल सारा दिन ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब के साथ जो हमारे कानूनी मशीर हैं, जिसमें आपके वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने भी मुलाकातें की हैं और सदर मुमलिकत जो है वो राय ले रहे हैं। वो लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं इस वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने भी सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया है कि आप फौरी तौर पर जो है मुल्क में इलेक्शन करवाने की डेट दें, क्योंकि आपने जो है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो है ना असम्बली भी जो है ना वो डिज़ाल्व की थी और अब आप जो है मुल्क में इलेक्शन कराने की भी तारीख देने के आप पाबंद हैं। लेकिन अब नई जो बहस आपके मुल्क में छिड़ गई है वो ये है कि सदर पाकिस्तान कुछ हमारे जो कानूनी माहिरीन वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट इस वजह से नहीं दे सकते कि एक आपके मुल्क में एक आइनी अदारा जो है वो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन जिसका नाम है। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डेट देने का पाबंद है, जिस पर आपके PM साहब ये कह चुके हैं। जबकि ऐवान सदर से जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, जो मेरा मतलब है दान दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी है कि डॉक्टर अलवी साहब नहीं चौधरी साहब, लेकिन आइन की जो शिक है 224 वो तो ये कहती है कि सदर मुमलिकत जो है ना उनकी ज़िम्मेदारी है और वो उनको इख्तियार देती है कि वो इलेक्शन की डेट दें। ताज साहब, गुजारिश है कि अब आप जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं, तो मैं अब कैसे मैं नहीं डाल रहा चौधरी साहब, कह दिया कि सदर पाकिस्तान जो है वो चौधरी साहब मैं नहीं जिम्मेदारी पा रहा, ये आइन जड़ा है उसकी मैं गल कर रहा। मैं तो आइन की शिक नंबर दसी है वो है कह रही है, तुसी वो कहते हो जी ताज साहब तुसी जिम्मेदारी पा रहे हो। जी सर, गुजारिश है कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं।
میں آپ سے ذرا مذاق سے بات کر رہا تھا، لیکن گزارش یہ ہے کہ صدر پاکستان کا آپ کو اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ اس وقت عبوری صدر ہے. وہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایک فل فلیج صدر کے پاس ہوتے ہیں. نہیں چوہدری صاحب، یہ ایسا نہ کہیں. وہ صدر تھے، ان کی جو نا مدت پوری ہو گئی ہے 8 ستمبر کو. اب جب تک کوئی نئے جو نا صدر مملکت ان کا منتخب ہو کے وہ نہیں آتے، آفس ہولڈ نہیں کرتے، اس وقت تک جو نا یہی فل فلیج صدر ہیں اور سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. چلیں جی، گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فل فلیج صدر ہیں تو میں آپ کو پھر بھی یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے مشورے تو ضرور کیے ہیں، لیکن وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے. چوہدری صاحب، یہ جو نا بڑی بدقسمتی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا جی؟ میں ہمارے ناظرین جو ہے، یہی ملک میرا نہیں ہے، یہ عوام میرے نہیں ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جناب. یہ کھینچا تانی جو ہے نا، اب دیکھیں نا کس طریقے سے دنیا پوری میں تماشا بنا ہوا ہے. اور دنیا میں کہیں بھی جب وہ کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہیں، کوئی لطیفے سننا چاہیں، تو وہ پاکستانی خبریں جو نا اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بات. یہ پاکستان یہاں سے آپ کو بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھوں یا آپ افسردہ ہیں، تو آپ پاکستان کے حالات سے جو ہے وہ مختلف سیاستدانوں کی جو نا اسٹیٹمنٹس پڑھ آپ کو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ آپ کو لطیفے ملیں گے، جس سے آپ کا دل باغ و باد ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بات بڑی درست فرمائی. مجھے حیرت ہے چوہدری صاحب، یہ پاکستان جو نا ایک ایسی اس کو آپ ٹرین کہہ لیں، گاڑی کہہ لیں، بس کہہ لیں، کہ جس کے ماتھے پر، میرے ماتھے پر یا آپ کا، میں اگر پاکستان ہوں، میرے ماتھے پر جو نا ایک بڑا اشتہار لکھا ہوا ہے، ضرورت ہے. اچھا. وہ مسلسل جو ہے نا لکھا ہوا ہے، وہ اتر نہیں رہا. کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ اسٹیٹمنٹس کسی کی بھی دیکھ لیں. 75 سال ہو گئے شروع کے دن سے لے کے آج دن تک ہمارے سیاستدانوں کی اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں جی؟ ہمیں جو ہے نا اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. یوم قائد آتا ہے، ہمیں قائد اعظم کے اصولوں کو اپنا رہنما بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح برداشت، رواداری، اخوت و بھائی چارے اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت جو ہے ہماری کب پوری ہوگی چوہدری صاحب؟ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ اصل میں آپ نے اپنی ضروریات جو ہے نا وہ بڑھا لی ہے. جب تک آپ اپنی ضروریات کو کم نہیں کریں نہیں، میں جس سینس میں بات کر رہا ہوں چوہدری صاحب، وہ اس کو سمجھیں کہ ہم جو ہے نا اب بھی صرف یہ زبانی کلامی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے، قائد اعظم کے افکار پر چلنے کی ضرورت ہے، علامہ اقبال نے جو فکری رہنمائی دی ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اخوت بھائی چارے کی. دیکھیں نا ہماری جماعتیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ قوم کی جو ہے نا اخلاقی تربیت نہیں کر سکیں. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اخلاقیات کا ہے، معاشیات کا نہیں ہے. یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے دائیں بائیں سے پورے ملک سے جو ہے نا انہوں نے جو اسمگلرز جو ہیں اور مافیاز جو ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے، اور جو ذخیرہ اندوزی ان کو بے نقاب کیا ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ یہ اخلاقیات کا ہی معاملہ ہے نا. اخلاقیات اگر ہوتی تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا. اس کے پیچھے ہمارے سیاستدان ہیں. کسی کو آپ دیکھیں، اخوت اور بھائی چارہ دور کی بات ہے، برداشت بھی نہیں ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں بات کرتا ہوں، آپ برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. آپ مریم نواز کی تھرو آؤٹ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں. صرف مریم نواز نہیں ہے، اس میں زرداری جو ہے نا ماضی میں آپ دیکھ لیں، میاں شہباز شریف ہیں، زرداری ہیں، اسی طرح عمران خان ہیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں چوہدری صاحب، کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں کرتا، صلح راستی کی بات نہیں کرتا. ہر کوئی جو ہے نا وہ گروہ در گروہ قوم کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف اکسار ہے. جی چوہدری صاحب. ہم ساری تفصیلات تو آپ نے بتا دی. یہی باتیں میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں سر، وہ اپنے مفادات کے لیے، جو آپ نے اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے مفادات، میں نے ضرورت کی بات کی تھی کہ ضرورت ہے. یہ ضرورت کب پوری ہوگی؟ ایسے لوگ کب آئیں گے جو یہ ضرورت کا اشتہار جو نا ہمارے ماتھے سے اتار کے پھینکیں گے اور اس طرح کا ایک رویہ، اس طرح کے اصول، اس طرح کا جو نا چال چلن جو ہے اپنا بنائیں گے؟ جس طرح انڈیا میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سعودی ولیعہد جو نا انڈیا گئے ہیں. چوہدری صاحب. جی سر، بالکل ٹھیک کریں. جب تک آپ یہ ضرورت ہے کہ بورڈ اپنے ماتھے سے اتارے نہیں، اس وقت تک ہماری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسرا، جب تک آپ عوام کو سنہرے باغ دکھاتے رہیں گے، آپ اس طرح کے نعرے جو ہے نا افہام و تفہیم کے، قائد اعظم کے اقوال و زرین جو ہے نا وہ بتاتے رہیں گے اور عوام کو بہلاتے رہیں گے، جب تک آپ ان چیزوں سے آپ کا جو چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، آپ کے ملک کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں سر. اچھا چوہدری صاحب، مختصر طور پہ جاتے جاتے، چلتے چلتے، ایک تو باپ بیٹا جو ہے نا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، ان میں کافی کھینچا تانی ہوئی ہے. ادھر سے بیان بازی ہوئی ہے، ادھر سے بیان بازی ہوئی ہے. پارٹی پالیسی، پہلے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی جو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے، لیکن بعد میں
پھر جو ہے نا کہا گیا نہیں جی پارٹی پالیسی وہی ہوتی ہے جو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، وہ ان کی جو ہے ایک کونسل ہے اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں. پھر اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی صورتحال، الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور کہ کوئی ڈیٹ اگر آپ دے سکتے ہیں چوہی صاحب ہمیں سر الیکشن کی؟ ڈیٹ تو میں نے آپ کو دی ہوئی 3-4 پروگرام پہلے دی ہوئی تھی، میں نے آپ کو اب اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. لیکن آپ نے آصف زرداری اور بلاول زرداری کی جو بات کی ہے کہ دونوں باپ کے بیٹے کے درمیان جو ہے نا وہ اختلافات پائے جا رہے ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ آج پھر فیصلہ اس میں ہونے جا رہا ہے. لاہور میں اس کا اجلاس آج بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں زرداری صاحب دیکھتے ہیں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا ہے کہ ملک میں فوری جو ہے نا انتخابات کی ضرورت ہے، 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے چاہیے، تو وہ ایک جہرانہ جو ہے نا وہ سیاست کرنے جا رہے ہیں. جبکہ ان کے والد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور وہ اسی مفاہمت پر جو ہے نا عمل پیرا ہیں. اور یہ مفاہمت جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کے کہنے پر ہی ہوتی ہے، وہ ذاتی طور پہ تو وہ اس طرح کا بیان جاری نہیں کر سکتے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی بات میں وزن بھی ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اس وقت الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی معیشت جو ہے نا وہ خراب ہے. اس لیے یہ کس کی زرداری صاحب کی بات یہ کر رہے ہیں؟ آصف علی زرداری جی صاحب جی نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا ملک ہے تو ہم سیاستدان بھی ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو پھر ہم سیاست کہاں پہ نہیں، کریں گے؟ متحمل کیسے نہیں ہو سکتا چوہی صاحب؟ الیکشن کروائیں، الیکٹڈ حکومت آئے، وہ فل فلیج جو ہے نا پورے اختیار کے ساتھ جو ہے نا فیصلے کرے. معیشت اور یہ جو ہماری افراتفری اس وقت مچی ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور وہ ملک کو آگے لے کے چلے. نہیں، وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، کیونکہ آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس وقت اسمبلی جو آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونی چاہیے. 90 دن سے زیادہ سے زیادہ آپ 120 دن تک لے کے جا سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ الیکشن آپ کے ملک میں کب ہو رہے ہیں، تو اس کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن ہی کرے گا. اور الیکشن کمیشن جو ہے نا میں نے بتایا تھا لیکن آج اگر 28 فروری جو ہے نا اس کی جو ڈیٹ انہوں نے طے کی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایوان صدر سے جو ہے نا وہ کوئی صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو اناؤنسمنٹ کر دیں. تو وہ اناؤنسمنٹ جو ہوگی وہ اس کو کنڈیم کریں گے، اس کو مسترد کریں گے. مسترد کرنے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے نا اپنی ڈیٹ اناؤنس کرے گا. سر اچھا چلیں. اچھا جوہی صاحب، مجھے تو یہ سارا جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا، میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی جو ہے اس کو ٹچ کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو انہوں نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اس وقت دیکھیں وہ سندھ میں جو نا لوگوں کو پلاٹ تقسیم کر رہے ہیں اور روٹی اور کپڑے اور مکان کی بات کر رہے ہیں. اور ایک بڑی میچور، ان کی بڑی میچور جو ہے نا تقریر ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ لان تان یا کھینچا تانی جس طرح مریم نواز کو آپ نے دیکھا، حمزہ شہباز کو اپنے ماضی میں یہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا جس طرح وہ تقریریں کرتے رہے ہیں، انہوں نے کوئی ملک اور قوم کی بات نہیں کی. اس کے برعکس بلاول بھٹو کو دیکھیں بالکل ایک میچور سیاستدان کے طور پہ. بڑی صحیح بات آپ نے کی ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے، جلسوں میں وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ عوام سے وہی وعدہ کر رہے ہیں جو وہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. عوام سے وہ کوئی فالتو وعدہ نہیں کر رہے جیسے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں. اور انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے عوام کی نبض پہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے سر، اس کا تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، 100% میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ وہ ان کے جو اسپیچ ہے، جو ان کی تقریر ہوتی ہے، اس میں وہ کوئی فالتو بات نہیں کرتے. وہ بات کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. اب انہوں نے ایک بات دیکھا نا وہاں پہ کی ہے حیدرآباد کے میں، انہوں نے جو غریب عوام سے کہا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اپنی چھت کے حقدار ہو سکتے ہیں، آپ بھی اپنی زمین کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور آپ کو مالکانہ حقوق جو ہیں وہ ہمیں دینے ہوں گے. اس لیے دینے ہوں گے کہ یہاں پہ جو عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ اگر پلاٹ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد لے سکتے ہیں، اور جو پاکستان آرمی کے جو افسران ہیں، لوگ ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پلاٹ لے سکتے ہیں. جو سیاستدان ہیں ان کو جو ہے نا پرائرٹی کے بیسس پر جو ہے نا پلاٹ مل سکتے ہیں. تو عوام کو کیوں زمین رہنے کے لیے زمین اور چھت اپنی چھت کیوں نہیں مل سکتا؟ تو انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہماری حکومت جب بھی آئے گی ہم 2 کام کریں گے، ایک عوام کو روزگار دیں گے، دوسرا عوام کو چھت دیں گے. اور اس میں وہ مجھے بڑے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. چوہی صاحب، یہ ملک اور قوم کے مفاد کے لیے اور اس طرح کی جو بات کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس پر ہم بلاول بھٹو زرداری کو بھی جانا اپریشیٹ کرتے ہیں. چوہی صاحب، موضوعات تو بے شمار ہیں جن پر بڑی لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. اس لیے میں یہیں پہ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں.
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔